Subscribe to Dr. Saima Shahid's YouTube channel and hit the bell icon. السلام علیکم۔ ذی الحج کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ۔ اس مہینے سے ہماری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑی بہت ساری یادیں ہیں۔ میں جب ان کی زندگی پر نظر ڈالتی ہوں تو مجھے بہت ساری چیزیں حیران کرتی ہیں۔ نمبر ایک تو حضرت ابراہیم کی اپنی شخصیت کہ وہ اتنی آزمائشوں سے، اتنی سخت آزمائشوں سے، کس خوش اسلوبی سے گزرے اور خلیل اللہ قرار پائے۔ لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ ان کی دونوں بیویاں جو بنیادی طور پہ دو مختلف خاندانوں سے تعلق رکھتی تھی، مختلف رسم و روایات کے ساتھ پلی بڑھی تھی اور ان کی تربیت یقیناً بہت مختلف ہوگی، لیکن حضرت ابراہیم کے نکاح میں آنے کے بعد ان دونوں کی شخصیت میں اللہ کے توکل کا جو رنگ ہے کتنا پکا نظر آتا ہے۔ ان کی صبر اور برداشت، ان کی نیک فطرت، یہ سب چیزیں کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیر تربیت رہنے سے ان میں پیدا ہوئی تھی؟ کیا ایک گھر کے سربراہ کی تربیت، اس کے خیالات، نظریات اور اس کا عمل اتنا پر اثر ہو سکتا ہے کہ خواتین اپنی سابقہ ساری عادات کو چینج کر کے فرما بردار، توکل اللہ پر ایک مثال بن جائیں؟ حضرت ابراہیم کے بارے میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نبی تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے اور بھی اوصاف سے نوازا ہوگا۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک تو ایک صابر والدہ، توکل میں ایک بے مثال، اور ایک ایسے اولوالعزم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں، ان کی طرف سے وراثت میں بہت کچھ آیا ہوگا، لیکن پھر بھی ان پر ایسی صابر، مجاہدہ، توکل اللہ پر نہایت اونچے مقام پر اس ماں کے تربیت کے اثرات بھی نہایت واضح ہیں۔ پہلے میں بات کرتی ہوں حضرت سارہ کے بارے میں۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم کی پہلی زوجہ محترمہ تھیں۔ حضرت حوا کے بعد خوبصورت ترین خاتون تھیں، نہایت پاک باز اور نیک۔ حضرت ابراہیم کی چچا زاد تھیں، دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ اللہ نے اس وقت تک ان کو اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم رکھا تھا، چنانچہ حضرت ابراہیم 80 سال سے زیادہ کے ہو گئے تھے اور دل سے خواہش تھی کہ اولاد کے لیے دل سے خواہش رکھتے تھے اور اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی جناب سے ایک صالح بیٹا عطا کریں۔ جب حضرت سارہ یہ دیکھتی تھیں کہ حضرت ابراہیم کی شدید خواہش وہ پورا کرنے میں کے قابل نہیں ہیں، تو اپنے محبوب شوہر کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ان کا دل تڑپتا تھا۔ چنانچہ باوجود شدید محبت کے انہوں نے اپنے دل کو مار کر اپنے محبوب کی خواہش اولاد کے لیے یہ قربانی دی کہ انہیں دوسرا نکاح کرنے کی اجازت دی، اور حضرت ہاجرہ جو ایک مصر کے بادشاہ کی شہزادی تھیں، جو انہوں نے حضرت ہاجرہ کی خدمت کے لیے ان کو دی تھی، ان کا انتخاب کیا اپنے شوہر کو کے دوسرے نکاح کے لیے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جیسے شدید محبت کرتا ہے وہ اس کو کسی کے ساتھ بانٹنا، شریک کرنا بہت مشکل سمجھتا ہے، لیکن بہرحال حضرت سارہ نے یہ قربانی دی۔ لیکن انسانی فطرت کا کیا کیجیے کہ جب حضرت ہاجرہ اور ان کے بطن سے پیدا ہونے والی حضرت اسماعیل اس دنیا میں آئی تو حضرت سارہ اس خوف میں مبتلا ہوگی کہ کہیں حضرت ابراہیم اپنی اولاد کی محبت میں ان سے دور نہ ہو جائیں، اور حضرت ہاجرہ سے ان کی نسوانی غیرت زور آور ہونے لگی، اور انہوں نے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے حضرت ابراہیم سے گزارش کی۔ انہی دنوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو لے کر حضرت جبرائیل کی رہنمائی میں روانہ ہوں اور انہیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے مقام پر چھوڑ آئیں۔ حضرت جبرائیل ان کو حجاز کے علاقے میں ایک ایسی وادی میں لے گئے جو چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھری ہوئی تھی۔ اس وقت اس وادی کا نام بکہ تھا۔ یہ ایک صحرا تھا جس میں چرند پرند، پانی، خوراک کچھ نہ تھا، اور نہ دور دور تک کوئی زیرو دکھائی دیتا تھا۔
حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو اللہ کے حکم پر وہاں چھوڑ دیا اور انہیں ایک مشکیزہ پانی اور ایک تھیلے میں کچھ خورد و نوش کی اشیاء دے کر حضرت ابراہیم واپس لوٹے۔ اب ذکر کرتے ہیں حضرت ہاجرہ کا۔ میرے لیے حضرت ہاجرہ کی شخصیت نہایت متاثر کن ہے، اور جب بھی میں ان کی زندگی کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ وہ جیسے ایک صبر و برداشت کا پیکر، اثار و قربانی کا مظہر اور اللہ پہ توکل کی اتنی عظیم مثال ہیں۔ مجھے وہ ایک لائٹ ہاؤس یعنی روشنی کا مینارہ لگتی ہیں۔ آج کی عورت جو اپنی راہ سے بھٹک چکی ہے، ان کی روشنی میں اپنے رستہ درست کر سکتی ہے اور وہ منزل جو رب کی رضا حاصل کرنے پہ منتج ہوتی ہے پا سکتی ہے۔ روایت یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھیں اور ان کی طرف سے حضرت سارہ کو خدمت کے لیے دی گئی تھیں۔ مصر کے سفر میں حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کو بادشاہ کی جانب سے کچھ ناگوار واقعات درپیش ہوئے۔ جب شاہ مصر نے حضرت سارہ کی حرمت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد پہنچائی، جو کہ اپنے نیک بندوں کے لیے ہمیشہ سویر رب کی مہربانی ہوتی ہے۔ بادشاہ نے اس غیبی مدد کو حضرت سارہ کی کرامت سمجھا اور ان سے مرعوب ہو کر بہت سا ساز و سامان اور حضرت ہاجرہ کو ان کے ساتھ روانہ کیا۔ جناب ہاجرہ حضرت سارہ کی خدمت میں رہتی تھیں۔ جب حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو اس ریگستانی وادی میں چھوڑ کر جا رہے تھے تو ان کے ہمراہ ایک مشکیزہ اور کچھ کھانے کی اشیاء ایک تھیلے میں موجود تھیں۔ جب وہ جانے لگے واپس تو حضرت ہاجرہ نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں اور ہمارا کون خیال رکھے گا، ہم کب تک یہاں رہیں گے؟ لیکن حضرت ابراہیم کو چونکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ابھی کسی جواب دینے کی اجازت نہیں تھی، چنانچہ وہ خاموش رہے۔ پھر حضرت ہاجرہ کے ذہن میں خیال آیا اور انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ میرے رب کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر چشمے زمانہ نے دیکھا حضرت ہاجرہ کا ایک اور نیا روپ، جو ایک ماں، ایک بیوی سے کہیں مضبوط اور بلند تھا، یعنی ایک مومنہ کا روپ، اللہ کی محبت میں سرشار مومنہ۔ انہوں نے بڑے مان سے کہا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ ان کا پر اعتماد اور مضبوط لہجہ ان کے اللہ کے توکل کی تصدیق کر رہا تھا۔